السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ شہد کے متعلق ہے۔ قرآن میں اور احادیث نبوی میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہر پڑھا لکھا ان پڑھا جانتا ہے کہ کلونجی اور شہد کے اندر ہر موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ اب ساری دنیا جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ جو ہے وہ اس کے متعلق تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ حق اور سچ ہے۔ لیکن معاملہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ استعمال کرنے والے کا یقین کتنا ہے۔ آج ہم شہد تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کسی حکیم کی دوائی بھی کھا رہے ہیں، ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیاں بھی کھا رہے ہیں اور شہد بھی کھا رہے ہیں۔ تو شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک کافر مندر کے اندر جا کے بت کے سامنے یکسوئی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور آنکھیں بند کر کے جو ہے نا بت سے اتنی یکسوئی اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ نماز کی نیت جب باندھتا ہے تو اپنے کاروباری پلان اور کسی سے جھگڑا ہے اس کے مطلب خلاف باتیں، یعنی سارے پلاننگ جو ہے وہ نماز کے اندر کرتا ہے، توجہ اللہ کی طرف ہوتی نہیں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسی نماز جو ہے یعنی نماز یعنی اللہ کے عرش تک جاتی ہے، لیکن وہ سر سے اوپر نہیں جاتی، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ ایک آدمی کسی دربار بادشاہ کے دربار میں جائے اور جو اس کی توجہ جو ہے وہ محل کو دیکھنے میں، تخت و تاج اور اس کے وزیروں کو دیکھنے میں لگ جائے اور بادشاہ کی طرف توجہ ہی نہ ہو، تو وہ بادشاہ سے کیا توقع رکھ سکتا ہے، یا بادشاہ اس کے اوپر کیا توجہ کرے گا۔ تو لہٰذا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، لیکن ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں کہ شہد جو ہے وہ اگر استعمال کرنا تو پھر ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا، وہ پورے یقین کے ساتھ کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، چاہے کلونجی سے کریں چاہے شہد سے کریں، تو اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ لیکن ساتھ حکیم کی دوائیاں کھانا، میں حکمت کرتا ہوں اور یا کسی ڈاکٹر کی ہومیوپیتھی کی دوائیاں بھی کھا رہا ہے، اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کریں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے بہن بھائی اور دوستو، یہ شہد ہے آپ کے سامنے، ایک یہ شہد ہے، اس کا رنگ دیکھیں اور اس کا رنگ دیکھیں، دونوں میں فرق ہے۔ اصل میں آج سے 4-5 سال پہلے میں نیران کا گان گیا تھا، جاتا رہتا ہوں، لیکن وہ عید کے قربانی کے لیے دمبے لینے گیا تھا۔ وہاں سرخ رنگ کا دمبا جو ہے وہ بہت ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو اس سے چند دن قبل گئے ہم، تو میں اور میرا کزن تھا، تو اللہ کی طرف وجہ سے کہ بہت دفعہ ہم گئے لیکن سیف الملوک جھیل کو دیکھنے کا نصیب نہیں ہوا۔ شہرت بڑی سنی تھی کہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ اب اللہ کی قدرت، ہم نے ایسے ہی جیسے ہوتا ہے سرسری طور پہ پوچھا کہ صاحب لوگوں نے کہا جی آج آخری دن ہے تو جیپیں کھڑی ہیں ادھر۔ تو ہم جب گئے تو جیپیں کھڑی تھیں، ہم اللہ کے حکم سے ہم پہنچ گئے وہاں پہ۔ اب ایک تو ہے وہاں پہ جانا
ایک ہے کہ راستے سفر کا واقعہ. اب پبلک جو لوگ مسافر ہوتے ہیں تو ہم گپ شپ کر رہے تھے آپس میں، کیونکہ سفر کے دوران تو پھر جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں گپ شپ چلتی ہے. تو میں نے انہیں پوچھا کہ یہاں پہ شہد ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑے اچھا شہد ہوتا ہے. میں نے کیا بھاؤ ہے؟ کہتے 2000 روپے کلو. اس وقت میں اپنا پرافٹ رکھ کے 800 روپے کلو شہد بیچ رہا تھا. میں کہ 2000 روپے کلو؟ کہتے ہیں ہاں جی. کہتے ہیں ہاں جی یہاں پہ 2000 روپے. وہ اس طرح ہم نے معلومات کی تو وہ 2000 روپے ہی کلو تھا. جب ہم سیفر ملو گئے تو وہاں پہ شہد والے بڑے تھے، بہت سے سٹال لگے ہوئے تھے، کوئی بیچ رہے تھے. تو میں نے ایک شہد والے سے پوچھا کہ کتنے کا کلو؟ کہتا ہے 2000 روپے. اب وہ پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں، وہ دن بھی آخری تھا، سیزن آؤٹ ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بھائی میں حکیم ہوں، میں خود 800 روپے کلو بیچتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو ہے یہاں کا مقامی شہد ہے، یہ جو کالا دکھایا میرے پاس شاید 1-2 بوتلیں ہوں، لیکن ذائقہ اس کا جو ہے بڑا عجیب سا ہے. یہ چیری انجیر کا شہد کہلاتا ہے، چیری انجیر. اور اس کو وہ سیب کا کہہ کے کہ یہ سیب کے درخت سے لگتا ہے شہد، تو اس کا ہے. میں نے چیری انجیر تو چیری ایک علیحدہ پھل ہے، انجیر جو ہے علیحدہ پھل ہے. اللہ جانے یہ کیا وہاں کا مقامی پودا ہے جس سے یہ حاصل کیا جاتا ہے. میں نے کہا یار مجھے 20 کلو میں لے لوں گا، لیکن یہاں نہیں لاہور پہنچانا پڑے گا، لیکن 1000 روپے کے جی آپ سے لے لیتا ہوں، لیکن میں 800 روپے کلو خود بیچتا ہوں. اس نے کہا کہ ہمارا سیزن آؤٹ ہو گیا جی، کافی شہد پڑا ہوا ہے، آپ اپنا کارڈ دیں، ہم لاہور پہنچا دیں گے. اب یہ جو دوسرے کھڑے تھے وہ بھی ہمیں واچ کر رہے تھے. جیسے میں نے کارڈ پکڑایا ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ کوئی حکیم ہے. تو آگے جیسے ہی ہم بڑے تو وہاں بھی شاید لے لیں. میں نے کہا یار لے لیا ہم نے. کہنے لگا جی تو مجھ سے بھی لے لیں. میں نے کہا کہ آپ نہیں دے سکیں گے، اب آدھی قیمت پہ شاید لینا. تو انہوں نے کہا جی کیا بھاؤ لیا ہے؟ میں نے کہا یار 1000 روپے کلو لیا ہے 20 کلو. اس نے کہا جی میں بھی آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں. میں کہا لاہور پہنچانا پڑے گا. اس نے کہا جی پہنچا دوں گا. میں نے کہا 20 کلو تم دے دینا. اب اس نے بھی کارڈ مانگا، دے دیا. خیر وہ 1 ہفتے کے بعد میرے پاس پہلے ایک کا فون آیا، وہ 20 کلو لے آیا، پھر دوسرے کا آیا. اب ان کے ساتھ سلسلہ ہے. یہ ابھی بھی میرے پاس نیچے پورا یعنی من شاید منگوایا تھا، 20 کلو پڑا ہوا ہے، کیونکہ میری دکان تو ہے کوئی نہیں. تو لہٰذا وہ جو مریض آتے ہیں وہ پرانے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے شہد وغیرہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ ویڈیو کے اوپر میرا نمبر بھی آ رہا ہے، تو اگر کسی بھائی کو شہد چاہیے 1 نمبر تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. لیکن اصل شہد کی پہچان سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اصلی ہے یا نہیں. تو بہت سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی اس کو ایسا کریں، اس کو ایسا کریں، بڑے آپ لوگوں کو بھی پتہ وہ سارے معاملے. میں ایک دن اپنے ماموں کی بجلی کی دکان تھی تو بٹ الیکٹرک اسٹور کے نام سے، تو وہاں کھڑا تھا. تو پرانا بچپن کا وقت تھا. تو وہ ایک آدمی نے شہد کی بوتل پکڑی ہوئی، تو وہ جہالت کا دور تھا، تو لوگ اس کا مذاق اڑانے. میری دکان کے آگے رش لگ گیا، اور جالی یہ وہ گڑ کو کشیرہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اس نے کہا تو ایسا کرو، وہ چاندی کی انگوٹھی پہ کپڑے پہ لگا کے چاندی کی انگوٹھی پہ وہ اس طرح کوئی عمل تھا. کتے کو روٹی ڈال پہ لگا کے کھلائے، وہ نہیں کھاتا اس طرح. اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی شہد ہوتا ہے کیا ہے. اس وقت کیونکہ گندگی لاہور میں بہت تھی، ساتھ ہی کسائی کی دکان تھی، تو وہ کپڑا بکرے کے اوپر وہ لپٹا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر کوئی 5-5 ہزار مکھی بیٹھی ہوتی. اب تو مکھی لاہور میں نظر نہیں آتی. فرش دھوتے تھے یہ گرمیوں میں، ساون بھادوں میں، تو پورا فرش جو ہے مکھیوں سے وہ بھر جاتا تھا. تو اس نے ہوا سے ایک مکھی پکڑی اس طرح، تو اس نے پکڑ کے ایسے بوتل میں ڈالی. اب کتنے وہ اس کا تماشا بنایا ہوا تھا. میں اپنی اونچی تھی دکان، اوپر کھڑا تھا، تو اس نے اس کو گھول دیا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ اس نے بوتل پکڑ لی، تو وہ شاید مکھی اندر بکھری پڑی تھی، جو اس کے پر تھے اس طرح کھلے ہوئے تھے اس طرح. تو
تو وہ آہستہ آہستہ اوپر آئی، اوپر آ کے وہ اس نے انگلی ایسے کی تو وہ زندہ پر ہلا رہی تھی اور وہ مکھی زندہ باہر آ گئی۔ آپ نے کبھی جلیبی وغیرہ نکالتے ہیں تو اس کے شیرے پہ دیکھیں کہ وہ 100-200 مکھی اوپر ہی بیٹھی ہوتی ہے اور وہیں مر چکی ہوتی ہے اور خشک ہوتی ہے، یعنی واپس اڑ نہیں سکتی اس کے بیٹھ کے۔ اب شاید اس سے ڈبل گاڑا ہوتا ہے، شاید کی دلیل ہے کہ یہ جمتا تو ہے لیکن یہ پیسٹ کی طرح جیسے گھی ہوتا ہے، یہ جمنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو 2 نمبر ہوتا ہے اس کی وہ باقاعدہ کرنچ بنے گی، اس کی وہ جالی ہوتا ہے، لیکن جو جمع ہوتا ہے شاید اس کو آپ انگلی سے ایسے اٹھا کے کھائیں، اس کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ جمتا ضرور ہے لیکن اس شکل میں نہیں کہ جیسے وہ ہمارے پتیسا وغیرہ ہوتا ہے، کرنچ نہیں بنتی اس کی۔ تو خیر وہ لوگ ایک دم کسی لوگوں نے اس سے سارا شہد لے لیا، اور بھی میرے ساتھ بھی بڑے واقعات ہوئے۔ تو اس وجہ سے وہ شرطیں لگانے لگے، جی یہ گلوکوز کا بنتا ہے ہمارے ادھر پشاور میں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے ان کو وہیں پہ ایک بوتل امام صاحب نے خریدی تھی میری گارنٹی پہ، تو وہ نہ کوئی بیچ رہا تھا بیچارہ، سواد سے لے کے آیا، لڑکے تھے نوجوان۔ تو میں نے ایک کو کہا کہ مکھی پکڑ کے لاؤ، مکھی لائے تو وہ اس میں ڈلوا کے میں نے کہا گھول دو اس کو۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد مکھی جو ہے خشک باہر آ گئی۔ وہ تو کہنے لگے جی وہ شہد والا کدھر گیا، یعنی اس سے پہلے تو وہ حکیم صاحب آپ کو نہیں پتا، ہمارے ادھر پشاور میں آپ پہچان ہے اس کی، تو ہمارا کام ہے یہ۔ تو وہ اب روڈوں پہ بھاگے، ہم نے کہا وہ چلا گیا، وہ کوئی ادھر بھاگا ادھر بھاگا، وہ لڑکا نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ میں نے وہ جس ریٹ پہ بھیج رہا تھا اس سے کم سے کم 100 روپے سستا میں نے امام صاحب کو دلوایا، اور اس کو اپنا کارڈ دیا کہ اگر تم یہ اکٹھا کیوں ادھر لوگوں کی منتیں کر رہے ہو، جتنا شاید ہو یہ ریٹ پہ میں لیتا ہوں اتنے میں بیچتا ہوں، تم مجھے دے دیا کرو جب بھی آیا کرو۔ شاید 1 نمبر تھا۔ خیر جی وہ ہم چلا لگا رہے تھے باول احمد پور شرقیہ، وہاں پہ کا یہ واقعہ ہے۔ وہ میرے پیچھے گئی، شہد لے کے آ گیا، اس کو بتایا بھی کہ میں چلا لگا رہا ہوں، تو مجھے محلے داروں نے بتایا کوئی شہد لے کے آیا تھا اس طرح لڑکا، تو وہ ہم نے کہا وہ تو چلے پہ گئے ہوئے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شاید کسی بھائی کو 1 نمبر شہد کی ضرورت ہو تو یہ اسکرین پہ میرا نمبر بھی چل رہا ہے، تو اس پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے شاید منگوا تو نہیں سکتے لیکن کوئی آنے جانے جو بھی ذریعہ ہوگا اس کے ذریعہ آپ منگوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبایا کریں۔ اللہ آپ کو سب کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔